السلام علیکم۔ بچوں میں نیند کتنی ضروری ہے اور کس وقت ضروری ہے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان کے امیون سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے، موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے پرسکون اور مکمل نیند ضروری ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر دنیا میں جو بچوں پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، ان کا ایک مشترکہ جو لائحہ عمل ہے کہ 3 ماہ تک جو بچہ ہے وہ 14 سے 17 گھنٹے تک سوتا ہے۔ شیرخوار بچے جو دودھ پینے والے ہیں وہ 12 سے 16 گھنٹے تک سوتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے بچے جو 1 سے 2 سال ہیں وہ 11 سے 14 گھنٹے تک سوتے ہیں، اور اسکول جانے والے بچے جو 3 سے 5 سال کے ہیں، جو اسکول جانے سے پہلے ان کی جو تیاری ہوتی ہے، وہ تقریباً 10 سے 13 گھنٹے سوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسکول جانے والے بچے 6 سال سے 12 سال کی عمر تک جو ہیں وہ 9 سے 12 گھنٹے سوتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں 13 سے 18 سال کے، ان کو 8 سے 10 گھنٹے نیند پوری کرنا چاہیے۔ یہ ہے ان کی نشو و نما کے لیے ضروری، یہ ہے ان کی تعلیم کے لیے ضروری، ان کے باڈی کے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور نیند کا بہترین وقت جو ہے وہ رات 8 سے 9 بجے سے لے کے صبح 4 5 بجے تک ہے، جو دین بھی کہتا ہے کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ اور اس کے لیے گروتھ ہارمونز بہت جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بچے لیٹ سوتے ہیں، جیسے ہماری بدقسمتی ہے آج کل کے بچے موبائل کے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں اور ماں باپ بھی موبائل دے کے جان چھڑا دیتے ہیں، تو رات کو زیادہ دیر تک موبائل دیکھنے سے وہ جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جو ہارمونز ہیں جن کو ہم گروتھ ہارمونز کہتے ہیں وہ زیادہ فعال نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے بچوں میں جو ہے نا وہ نشو و نما بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ رات 10 بجے سے 2 بجے کے درمیان جو یہ گروتھ ہارمونز ایکٹیو ہوتے ہیں، اس دوران بچہ اگر سوتا ہے تو اس کی نشو و نما پہ بھی بہتر اثر پڑے گا اور اس کی گروتھ پہ بھی اثر پڑے گا۔ کرنا کیا ہے اچھی نیند کے لیے، کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچہ اگر لیپ ٹاپ پہ فون دیکھتا ہے کچھ بھی، تو نیند سے 1 گھنٹہ پہلے کم از کم اس کا موبائل، ٹی وی یا ٹیبلٹ یا جو بھی کمپیوٹر ہے وہ بند کر دینا چاہیے، اور اس کو نیچرل چیزیں، گرینری خاص طور پر دیکھنی چاہیے۔ رات کا کھانا 2 گھنٹے پہلے بچے کو سونے سے پہلے کھلا دیں، تاکہ اس کو پراپر ہضم ہو جائے اور نیند کے دوران اس کو خلل نہ پڑے، گیسٹرک پرابلم نہ ہو، یا اس کی پیٹ میں، بیلی میں بل نہ پڑے اور وہ موشن کے لیے نہ جائے۔ کمرے کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے، مدھم روشنی یا بالکل اندھیرے والا سسٹم جو ہے نا وہ نہ ہو، اس میں ہلکا سا جو ہے نا وہ روشنی کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ نیند کی مستقل روٹین ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آج بچے 10 بجے سو رہے ہیں، کل 8 بجے سلا دیں، اگلے دن 12 بجے۔ تو سونے اور جاگنے کا ایک مقرر وقت ہونا چاہیے، جس میں آپ بچوں کے گروتھ ہارمونز کو بہتر طور پر اس کو پروڈیوس کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس کے امیون سسٹم کو بہتر مدد کرتے ہیں۔ اور اگر بچہ نیند سے فریش ہوگا تو وہ جو پڑھے گا، جو سیکھے گا، جو سنے گا، وہ یاد بھی رکھے گا، اور اس کی پرسنالٹی بھی جو ہے نا وہ نکھرے گی۔ اور اگر نیند بچے کی ٹھیک نہیں ہے یا بڑے کی ٹھیک نہیں ہے تو سارا دن اس کے جو ہارمونز ہیں وہ بھی پراپر ایکٹیو نہیں رہیں گے، اور اس کی یادداشت پہ بھی اثر پڑے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیں، ہومیوپیتھی اپنائیں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں اس چیز کا بہت اچھا اثر ہے کہ اگر آپ بچے کی کوئی ایڈکشن یا کسی چیز میں پرابلم ہے تو نیچرل میڈیسن سے آپ اپنے بچوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔